زیادہ دو بھائیوں میں آپس میں بات چیت نہ کرنا بہت بری بات ہے، اور ہم تو جو ہے مہینے اور سال گزار دیتے ہیں، تو سوچیے یہ کتنی بری بات ہوگی۔ تو جو ہے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کے حدیث میں بہت وعیدیں آئی ہیں، یعنی اس کا حدیث میں بہت زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برا بھلا کہا ہے۔ اس سے کیا ہے، ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ کسی بھی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں، حلال نہیں تو مطلب حرام ہے نا، حلال نہیں تو مطلب حرام ہے، ہاں، تو کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، کہ دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، راستے میں بھی ملتے ہیں، مسجد میں بھی ملتے ہیں، اور کہیں بھی ملتے ہیں، تو ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر منہ پھیر کر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ بڑا فخریہ انداز میں بتاتے ہیں دوسرے کو کہ ارے وہ ملا تھا، میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کی، میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ارے میں کیا اس کی طرف دیکھوں گا جس سے میرے تعلقات ہی ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بری باتیں ہیں، ہے نا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ادھر ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے، اب اگر کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے نا، دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو بھی گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے، جو پہلے سلام کر دے گا، ظاہر سی بات ہے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جو کینہ تھا، جو حسد تھا، جو بغض تھا، وہ ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ ابو داؤد نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں کہ دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کرے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ یعنی انبن بھی غصے میں ہے، آپ کو کوئی دوسرا ملا، اسے سلام کریں، ایک بار جواب نہیں دیا دوبارہ سلام کریں، دوبارہ نہیں دیا تو 3 بار سلام کریں، ہے نا۔ اب اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے تو آپ تو اپنی طرف سے بری ذمہ ہو گئے، آپ نے تو اپنی طرف سے پہل کی، لیکن جو شخص آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے اب جو ہے گناہ گار وہ ہوگا، کیونکہ آپ نے جو ہے تعلق کو جوڑنے کا اپنے تمام جو آپ کر سکتے تھے تعلق جوڑنے کے لیے آپ جو کر سکتے تھے وہ کیے، لیکن سامنے والا جو ہے وہ تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑ دے تو یہ اس کے قتل کے مثل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک گفتگو نہ کرے تو کیا ہے، قتل کے مثل ہے، اور کسی بھی مسلمان کے مومن کے قاتل کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، اور آپس میں تمام بھائیوں کو مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بھی خوشحالی آئے گی، ہمارے اپنے گھروں میں بھی خوشحالی آئے گی، اور ہم دلی طور پر مطمئن رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم دلی طور پر مطمئن رہیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، پھر جس نے ایسا کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا۔ تو یہ 3 دن کی بات ہے کہ اسلام جو ہے اگر آپس میں انبن ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو 3 دن تک ایک دوسرے سے نہ بولنے کی ممانعت کرتا ہے، اور ہم جو ہے زندگیاں بسر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی 20-30 سالیں ہو جاتی ہیں کہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو اب سوچئے جب اسلام 3 دن کے لیے جو اپنے بھائی سے بات کرنا چھوڑ دے، اس حال میں اگر وہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا، تو جو لوگ سالوں سال چھوڑے رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم لوگوں کا کسی سے ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں پہل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص پہل کرے گا اللہ کے نزدیک بہتر وہی شخص ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, अगर जो है आपस में मिलने के लिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए आपको झुकना भी पड़े और उस झुकने की वजह से अगर आपको बेइज्जती महसूस हो रही है तो आप झुक जाइए, बरोज़ हश्र आपको वो इज़्ज़त हम दिलाएंगे। अगर जो है हम लोगों में आपस में किसी से कोई रंजिश है तो हम पहल करें, अपने उस भाई से जाएं, माफ़ी तलाफ़ी करें और उसे अपने गले से लगाएं, ताकि हमारी ये रंजिशें ख़त्म हों, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में खुशहाली आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।